الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں یہ دنیا کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین، میرے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سفر کی 30 تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے، اور اس کے بعد کل سے انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ اسٹارٹ ہے۔ اس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی آمد کے لیے محفلیں سجائی جاتی ہے، مختلف قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اسکول کی طرف سے آپ کو چھٹی بھی دی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو سیکھیں، اسے سمجھیں اور اسے اپنے زندگی میں لے آئے، اسے اپنے عمل کے اندر لے آئے، اپنے گھروں میں لے آئے، اپنے معاملات میں لے آئے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہ سب سلوک اختیار کرے جیسے کہ اللہ کے نبی نے اختیار فرمایا تھا۔ تو میرے پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے بہت بڑے احسان اور انعام ہے۔ جیسا رب نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ہم نے ان میں سے اپنے پیارے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور سیرت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات کو، کیفیات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، اسے سیکھے سمجھے اور پھر اسی طرح زندگی گزارے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے پر کیسے چلا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کیسے تناول فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کیسے پیا کرتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے، عوام کے ساتھ کیسے تھے، پبلک کے ساتھ کیا رویہ تھا، کفار کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا معاملات کیا کرتے تھے، آیا اپنے گھر والوں کو خوش کیسے رکھا کرتے تھے۔ تو ان سب چیزوں کے سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کا نام سیرت ہے، اور سیرت اپنی زندگی میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہسٹری، تاریخ کو تھوڑا سا پڑھیں اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں لائیں۔ میرے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل 8-9-12 ربیع الاول کو بمطابق 20 اپریل 571 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہے، دادا کا کیا نام ہے، پردادا کا کیا نام ہے، تو یہ ہمارے بچوں کو اور آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن نظر بن نزار بن معق بن عدنان، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ کی طرف سے نسب ہے، سلسلہ نسب ہے، وہ حضرت آمنہ بنت وہب بنت عبد المناف بنت زہرہ اور بنت کلاب میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے ساتھ دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ کم از کم 3 سے 4 پشت کا فرق ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد
والد صاحب کی طرف سے سلسلہ نسب آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ میرا امید سے آپ سب سے انشاءاللہ آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ سنائیں گے بھی۔ تو آج میں نے صرف آپ کے سامنے دو باتیں رکھی ہے خلاصے کے طور پر، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8، 9 یا 12 ربیع الاول کو تاریخ میں اختلاف ہے۔ یہ تینوں حدیث کے تاریخ میں مل جاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی، اور تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی نے کسی کے بارے میں کچھ لکھا، ہو سکتا ہے کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے نے اس کے بارے میں کچھ لکھا، ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو آپ غلط ہے، یا وہ غلط ہے آپ بھی درست ہو سکتے ہیں۔ تو تاریخ کیا جو بات ہوتی ہے اس کے اندر لکھی ہوئی بات وہ کوئی کنفرم نہیں ہوتی 100% کہ وہ درست ہے، لیکن کی بات بس یہ بات اسی طرح ہے، بلکہ اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8، 9 یا 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بھی بلا لیا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المناف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن نزر بن معد بن عدنان۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ حضرت آمنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب، 3-4 نام ہے۔ تو یا اگر کسی بچے کو یاد کرنے کا شوق ہے تو وہ مجھ سے لکھوا بھی سکتے ہیں، اور اس کا اگر پرنٹ کرانا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے صرف یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اور ان کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے کیا ہے۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 63 سالہ زندگی ہے وہ آپ کے سامنے مختصر بیان کریں، اور انشاءاللہ تیاری کر کے آئیں گے اور آپ کے شوق سے سنیں گے اور کوشش بھی کریں گے اس سنت کو اپنانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔